خداوند کے فضل سے مونا لاپا ایک پھل در شہد کی مکھی کی طرح یعقوب کے گلستان کو بہت سے پھول اور کلیوں سے سجا رہی تھی۔ اپنی تخم بار آوری کے آخری سال 25 مارچ 1347 کو اس نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا۔ وہ جسمانی لحاظ سے بہت کمزور اور لاغر تھیں، مگر روحانی لحاظ سے صحت مند اور اپنے مقدر کے ستاروں میں لکھوا کر آئی تھیں کہ اپنا نذرانہ خداوند کے حضور پیش کریں گی۔ مونا لاپا کی گھریلو ذمہ داریاں اور بچیوں کی کمزور صحت اجازت نہ دے رہی تھی کہ وہ دونوں کی ایک ساتھ پرورش کرے، تو اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ایک بچی کی نگہداشت کی ذمہ داری کسی آیا کے سپرد کر دی جائے۔ خداوند کی رضا بھی یوں ہی تھی۔ جسے خداوند نے اپنی دلہن کے لیے چنا وہ ماں کے دودھ پر پلنے لگی۔ ماں کی گود میں بچی کا نام کیتھرین اور اس کی جڑواں بہن کا نام جوانا رکھا گیا۔ جوانا کو گراتسیا کے نام سے موسوم کیا گیا، جس کا مطلب فضل ہے۔ اسی فضل میں لپٹی وہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو کر آسمان پر چلی گئی۔ جب ماں نے دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی چھن گئی ہے تو اسے فکر لاحق ہوئی، اور اس نے بڑے ناز و نخوں سے کیتھرین کو پالا پوسا تاکہ وہ صحت مند اور مضبوط بنے۔ کیتھرین آخری اولاد ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز اور ماں کی آنکھ کا تارا تھی، اس لیے اس نے بہت دیر تک ماں کا دودھ پیا۔ کچھ سال بھی مونا لاپا نے ایک اور بچی کو جنم دیا اور یہ اس کی 25ویں اولاد تھی۔ مرحومہ بیٹی کی یاد میں انہوں نے اس کا نام جوانا رکھا۔ اس کے بعد مونا لاپا دوبارہ حاملہ نہ ہوئی۔ کیتھرین کی زندگی روز بروز پروان چڑھتی گئی اور وہ قد و قامت اور حکمت میں ترقی کرتی رہی۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی اور نہ صرف گھر والوں کی دلاری بلکہ ہمسایوں اور دوستوں کی بھی پیاری تھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی باتوں سے سب کا دل لبھاتی۔ ہمسائے اور دوست اکثر اوقات اسے اپنے ہاں لے جاتے اور واپسی کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اکثر اوقات مونا لاپا کو خود جا کر اسے واپس لانا پڑتا تھا۔ کیتھرین کا نام کب اور کیسے افروزینا مشہور ہو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ مبارک ریمنڈ کا خیال ہے کہ چونکہ کیتھرین ابھی تک صحیح طرح سے بول نہ سکتی تھی، لہذا لوگوں نے نام پوچھا ہوگا اور اس نے اپنی توتلی زبان سے کیتھرین کہا ہوگا، مگر دوسروں نے اس کو افروزینا سنا، اور یوں وہ محلے میں افروزینا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن یہ چھوٹی سی ننھی منھی توتلی زبان والی بچی حکمت، دانائی اور خدا کے پیار میں روز بروز ناقابل بیان حد تک بڑھتی چلی گئی۔ اس کی باتوں کی گہرائی تک وہی پہنچ پاتا جو دیر تک اس کی صحبت میں رہتا۔ جب وہ کچھ بولنا شروع کرتی تو اس قدر بامعنی اور مؤثر ہوتا کہ لوگ اس کے عرفان پر دنگ رہ جاتے۔ اس کے منہ سے نکلے کلمات ان کے ہر دکھ اور پریشانی کو دور کرتے اور وہ روح کا سکون اور اطمینان حاصل کرتے اور نئی زندگی اور خوشی سے سرشار ہو کر پکار اٹھتے کہ یہاں رہنا بہت اچھا ہے، اس لیے آئیں، یہاں 3 ڈیرے بنائیں۔ اس میں نہ ہی تعجب اور نہ ہی شک کی گنجائش ہے کہ خداوند اپنی دلہن کے دل میں بسا تھا۔ وہ روز بروز جسم کے ساتھ ساتھ روح میں بھی مضبوط ہوتی گئی۔ 5 سال کی عمر میں ہی اس نے خوشنودی فرشتگان حاصل کر لی اور آسمانی فضل سے معمور ہو کر روز مرہ کی دعاؤں کا ورد کرتی رہی۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے مقدسہ مریم کی تعظیم میں سلام اے مریم کی دعا کا ورد کرتی تھی۔ یوں مسلسل
اور سرگرم دعاؤں کے ذریعے خداوند کی مقبول نظر ہوتی گئی۔ جس طرح وہ شب و روز خداوند کی محبت اور پرستش میں ترقی کرتی گئی، اسی طرح رحمتوں کا خداوند اسے عظیم نام سے نوازنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ اسے رویا میں گلل کا ایک بلند و بالا درخت دکھائی دیا، جس میں اس کی زندگی کا چھوٹا سا پودا روح القدس کے پانی سے سراب ہوتے ہوتے ایک مضبوط درخت بن گیا۔ یہ رویا اسے بڑے بڑے فضل کے کاموں کو سر انجام دینے کی تیاری کی آگاہی تھی۔